رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ محترم، سورہ بقرہ اور سورہ احزاب کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور آج کے جمعے کا موضوع ہے فضائل جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مفہوم یہ ہے، ان لوگوں کو مت کہو مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کے متعلق شعور نہیں رکھتے۔ میں نے انہیں کیسے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ ہے مفہوم، یعنی اللہ نے انہیں کیسے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کا شعور ہمیں نہیں بخشا گیا، سمجھ ہمیں نہیں بخشی گئی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے میل و کچال کو دور کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی۔ فرمایا الا ایھا الناس انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی۔
لوگوں غور سے سنو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک میرے اہل بیت۔ محترم، جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت و عقیدت کرنا اور والہانہ پیار کرنا جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ جو شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حب رسالت کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کریں ہم بھی اس سے محبت کریں، یعنی جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رکھیں ہم بھی اسے محبوب رکھیں۔ اس اصول کے مطابق آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لاکھ محبت رسول کے دعوے کریں، اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت نہیں ہے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں۔ افسوس در افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا اور اس کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور حب اہل بیت کا نعرہ لگا کر ازواج مطہرات کی توہین شروع کر دی۔ یہ حب اہل بیت نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اولاد رسول کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم، ہم بلا تفریق اور بلا تمیز صحابہ سے بھی محبت کرنے والے، ان کے بھی غلام، ازواج مطہرات کے بھی غلام، اور سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے بھی غلام۔ کیوں؟ یہ مشکات کی حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ایھا الناس، لوگوں خبردار، ہوش کے ناخن لینا، انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِي، فرمایا میری اہل بیت۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ جس طرح میں نے ایک دفعہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے اہل بیت میں شامل کروایا ہے۔ بات سمجھے ذرا، میں نے ایک دفعہ جمعہ کے خطبہ میں گزارش کی تھی کہ حرم مکی کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے حرم بنایا، اور مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا سے حرم بنایا۔ ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا سے فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگو ایک بات کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح کی تھی۔ اصل میں ہوا یہ ہے، کچھ لوگوں نے صحابہ کے ساتھ پوری دشمنی اختیار کی، اور ان کے جواب میں کچھ لوگوں نے پھر اہل بیت اطہار سے دشمنی اختیار کر لی۔ ہم اہل حدیث اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، میں پھر دوہرا دوں، ہم ازواج مطہرات کے بھی غلام، تمام اصحاب رسول کے بھی غلام، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے بھی غلام۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کسی قسم کی دنیا کے مال کی طلب نہیں رکھتا، نہ سوال کرتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے جو قریبی ہیں نا ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کا سوال کرتا ہوں، میرے قریبیوں کا میرے جانے کے بعد خیال رکھنا۔ کہ کس نے فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کا قرآن ہے یہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، دنیا کا مال مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا۔ اللہ جب میری دنیا سے رحلت کا وقت آئے، وفات کا وقت آئے، تو اللہ اس وقت بھی میرا مسکینوں کے ساتھ ساتھ ہو، اور جب دن قیامت کے مجھے اٹھایا جائے تو فرمایا پھر بھی میں مسکینوں کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے قریبی رشتہ داروں کا خیال کر، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو الا ان مثل اہل بیتی فیکم، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، فرمایا لوگو میرے گھرانے کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہا وہ برباد ہو گیا۔ مثال دے کر سمجھایا کہ لوگوں میرے اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنا، مودت رکھنا، محبت رکھنا، اور فرمایا اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنا اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احبونی لحب اللہ، فرمایا
مجھ سے محبت کرو کیونکہ یہ حب الہی کا تقاضا ہے۔ احبونی لحب اللہ، فرمایا آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، حدیث سمجھے ذرا، احبونی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر تم مجھے کتنا بڑا انعام ہے، اگر تم مجھے اپنا محبوب بنا لو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جو فرمائیں، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وَأَحِبُّوا، فرمایا میری اہل بیت کو بھی محبوب بناؤ، کیونکہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اہل بیت کو محبوب رکھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنائے تو مجھے محبوب بنائے، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اسے محبوب رکھوں تو میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اب دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ کون ہے؟ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا، اغضبنی، اس بدبخت نے میرا دل دکھایا۔ اور یہ میں بیان کر دوں، اس کے محل پر لوگ کوٹ نہیں کرتے۔ یہ کیوں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ارادہ کیا تھا دوسری شادی کرنے کا۔ سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا۔ دوسری شادی پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض کسی اور بات پر تھا۔ وہ جو ارادہ کیا نا شادی کرنے کا، وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ اعتراض تھا۔ یہ اعتراض نہیں تھا، دوسری شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض اس بات پر تھا کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی بھی ہو اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں اس کو غلط مقام پر لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بات کھل کے کرنی پڑی کہ لوگ بات کہہ دیتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر پر اس کا بہتان باندھتے ہیں کہ انہوں نے باغ فتح نہیں دیا تھا۔ اس پر میں پھر کسی وقت بات کروں گا کہ باغ فتح بھی دے دیا تھا، مل گیا تھا، اور باغ فتح کا ساری زندگی حضرت علی، حضرت عباس انہی کے پاس اختیار رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا، حکومت کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ تھا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرچ کرتے ہیں اس طرح سے خرچ کرتے رہے گی حکومت کی ملکیت۔ وہ آخر میں آ کے وہ دے دیا تھا، ان کو وہ سارا دے دیا تھا۔ یار لوگ تو جان نہیں چھوڑتے نا، میں نے کہا ہے کہ افراط و تفریط ہے، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس ضد میں اٹھ کے اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے فاطمہ بضعۃ منی اس مقام پر فرمائی جب سیدنا علی المرتضیٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اور ارادہ کس کی بیٹی سے کیا؟ ابو جہل کی بیٹی سے کیا۔ یہ اعتراض تھا، دوسری شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کو دوسری شادی پر نہیں، اس پر اعتراض تھا کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو، بس یہ اعتراض تھا۔ اس مقام پر فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا، جس شخص نے اسے ناراض کیا، اغضبانی، اس نے محمد الرسول اللہ کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور علی کو بلا کے سمجھایا، حضرت علی سمجھ گئے اس بات کو۔ پھر حضرت علی نے سیدہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور دوسری شادی پھر اس سے کی جس سے سیدہ کہہ کے گئی تھی، وہ سیدہ کی بھانجی تھی کہ ان سے شادی کرنا میرے بعد۔ تو جناب اہل بیت کی پاکیزگی پر اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے گھرانہ نبوت سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی میل و کچیل سے تمہارے دلوں کو پاکیزہ اور مطہر کر دے۔ جامعہ ترمذی اور صحیح مسلم میں ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا، اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے شامل کیا۔ جامعہ ترمذی اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا۔ وَكَانَ عَلَيْهِ مَرَةٌ مَرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدٍ، آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی۔ آپ نے ان سب کو اس چادر کے اندر لیا اور لے کے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے اللہ، اے اللہ، یہ چاروں بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ چاروں بھی میرے اہل بیت ہیں جن کے دلوں کو تو نے صاف اور پاک کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے یہ اہل بیت میں شامل ہوئے۔ اور دیکھیں آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو اہل بیت سے نکالنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں ایک اور آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ سسر، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کے حضرت علی کیا لگتے ہیں؟ حضرت علی سسر۔ حضرت عمر کے حضرت علی کیا لگتے ہیں؟ سسر۔ بات سمجھیں ذرا۔ حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ سسر۔ حضرت علی حضرت عمر کے کیا لگتے ہیں؟ سسر۔ بات سمجھیں۔ اور نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے کیا لگتے ہیں؟ سسر۔ تو یہ ایک گھر نہیں بنتا، جدا کر کے دکھائے نا ہمیں ذرا۔ یعنی عمر علی کے داماد، علی نبی علیہ السلام کے داماد، اور عثمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اتنا قریبی تعلق، کیا یہ اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک گھر ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ علی اور عثمان کے سسر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت علی عمر کے سسر۔ بات ایک ہوئی کہ نہ ہوئی؟ گھر ایک ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں ہوا؟ ہوا ہے گھر ایک۔ ان کو اللہ نے ایک گھرانہ بنایا ہے سب کو۔ اب اگر کوئی بندہ ضد میں، تعصب میں، جہالت کی بنا پر ان کی توہین کرتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے وہ بندہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے ان کو اہل بیت میں شامل کرایا۔ اب چلتے ہیں، کچھ اتنے بدبخت ہیں، کراچی میں کچھ لوگ ہوئے ہیں
جن نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی تک کہہ دیا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھی نہیں ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اس حسین کو باغی کہہ دیا جو حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسے، اور بدبختو تم نے اس حسین کو باغی کہہ دیا جس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لے، اور یزید کی تم نے وکالت کی، یزید کو تم نے بری کرنے کی کوشش کی، وہ یزید جس نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کو حلال کیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اور ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے کہا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ بات سمجھیں، ہم ساتھی ہیں کس کے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں نے ایک جگہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان کیا تو ایک صاحب دوسرے دن میرے پاس آ گئے بازار میں، تو ان کا انداز یہ تھا، یوں بازو چڑھائے، کہہ لے جی آپ نے یزید کی بڑی توہین کی ہے۔ میرا مزاج بھی ذرا تھوڑا سا تیز ہے، میں نے کہا یزید آپ کا پھپھڑ لگتا ہے؟ اب کیا لگتا ہے؟ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اور یہ بازو چڑھا کے مجھے آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ میں پیسے لے کے روٹی کھانے والا مولوی نہیں ہوں، مجھے کوئی یہ سمجھے نا مجھے یاترا لے گا کوئی آ کے، وہ بات نہیں ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک دعا ضرور کرتا ہوں آپ کے لیے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا دن قیامت کا ہو اور اللہ کرے تو وہاں جائے جہاں یزید جائے، اور دن قیامت کا ہو اللہ مجھے وہاں لے کر جائے جہاں حسین ہوں، بس میں نے کہا فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ مناظرے بازی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم حسین کو حسین مانتے ہیں، نبی پاک کا نواسہ مانتے ہیں، نبی پاک کا محبوب مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبتیں کیا کرتے تھے، ان کے بوسے لیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، کان یضمہما و یشمہما، آپ ان سے جپیاں بھی پاتے تھے اور ان کی خوشبو بھی سونگھتے تھے۔ کان یضمہما و یشمہما، میں نے کہا ہمیں کیا بتلاتے ہو؟ جاؤ قیامت کے دن اللہ کرے تمہارا انجام وہاں ہو جہاں قاری صاحب کتنے ہیں؟ اسپیکر چل رہا ہے؟ کانا یضمہما و یشمہما۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے کوئی کام تھا نبی علیہ السلام سے، کہتے میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم تو حضور کو گھر بلاتے ہیں نا جی، کہ جی ساڈے ویڑے بھی پھیرا پا جائے، آئے تو ہے ہونا، کوئی سمجھتے ہیں جی کہنا پیر ہے کوئی، ٹھیک ہے نا جی، گستاخی بھی کی اخیر ہے جی تسی آئے ہو ساڈے ویڑے بھی پھیرا پا جائے ہو، وہ لگائے ہوتے ہیں اشتہار کہ ساڈے ویڑے بھی قدم پا جائے ہو۔ میں نے پچھلے کسی خطبے میں کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شبیہ بنا کے، آپ دیکھ لینا 12 ربیع الاول میں ہوتا ہے سب کچھ، عاشقان کرتے ہیں، شبیہ بنا کے اس چوک میں رکھتے ہیں جہاں سے کھوتے ریڑیاں گزرتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ جہاں سے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی بغیر صفائی کے گزرنا گوارا نہیں کرتا، اس کے بھی آنے سے پہلے ہر چیز کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، اللہ نے اس زمین کو پہلے جنت کا ٹکڑا بنایا۔ آپ کے روزے کی شبیہ اس چوکوں میں رکھنے والوں جس چوک سے ہمارا گزرنے کو جی نہیں کرتا، ہم تو مجبور ہیں نا جی، ہم مجبور ہیں، جس چوک سے گزرنے کو ہمارا جی نہیں کرتا
اس گلی کی نکر پر اس بازار کے چوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی شبیہ ہم رکھتے ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے جب اللہ نے جس جگہ کو روضہ اطہر بنانا تھا پہلے اس خطہ زمین کو جنت بنایا۔ کیا بنایا؟ جنت بنایا۔ ان بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے ساری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پھر آپ کا روضہ اطہر وہاں بنایا گیا۔ یہاں جناب ہار ایرا غیرہ نتھو خیرہ بس لگا ہوا ہے، سگریٹیں پی رہے ہیں، اور جناب روضہ اطہر کی شبیہ جناب بنائی ہوئی ہے، جہاں جی چاہے رکھ دیا، جہاں چیز آیا۔ اللہ نے میرے محبوب کو ایسے نہیں رکھا۔ میرے محبوب، میں کہا کرتا ہوں، نبی علیہ السلام 1,24,000 انبیاء میں سے ایک ہی نبی ہیں جن کی عمر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ ایک نبی ہے جن کے جائے مولد کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، جن کے جائے مولد کی قسمیں اللہ اٹھائے ان کے نواسے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہوگی۔ تو جناب صحابی کہتے ہیں مجھے کوئی کام پڑا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور صحابی کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاش عبید دی آواز ٹھیک کرو، اے دی آواز ٹھیک کرو، تسی دی آواز ٹھیک کرو۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ اسامہ بن رضی اللہ تعالی عنہما۔ باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں مجھے کوئی کام پڑا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لے میں نے اپنی بات بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مسئلہ حل فرمایا۔ کہنے لے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں رانے جو ہیں نا، ان کے اوپر کوئی چیز حرکت کرتی ہے اور اس کے اوپر چادر ہے۔ کہتے ہیں میں نہ رہ سکا، میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دو زانوں پہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیا چیز ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں فکشفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چادر کو کھولا، فکشفہ، توجہ فرمائیں، میرے ہاتھ توجہ کرو یار، نہیں تو میں تو جرمانہ پا دینا، تو انہوں پھر پتہ نہیں نا، مولوی نہیں نا، میں مولوی ہوں تو جیباں خالی کرا کے ٹورا ہے، تو مولوی نہیں، سمجھ آئی نا، نہیں تو میں جرمانہ پا دینا، تو لگتا ہے مفت، سمجھ آئی جی، یہ قدر کرو، کبھی یاد کرو گے۔ حضرت اسامہ بن زید کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا حضور آپ کی گود میں کیا ہے؟ فکشفہ، آپ نے اس کو کھولا۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا فیض الحسن والحسین، ایک ران پہ حسن ہے، ایک ران پہ فیض الحسن والحسین، ایک ران پہ حسن ہے، ایک ران پہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور حضرت اسامہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ ایک دعا کی، اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں اور حسین سے بھی۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، توجہ فرما لیں، یہ ایسے بدبخت ہیں جو ان کو باغی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے کیا کرتا ہوں؟
محبت کرتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ وَأَحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے تو محبت کر. جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے تو محبت کر. لیکن محبت کی آڑ میں جیسا میں نے گزارش کی ہے صحابہ کی توہین کرنا، ازواج مطہرات کی توہین کرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، پھر فسق کی فاسق ہونے کی علامت ہے. کم سے کم میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے وہ بندہ. خاص کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے جس طرح توہین کرتے ہیں، لگ بتا جائے گا پترو، لگ بتا جائے گا. جس دنیا کے مال کے لیے تم کرتے ہو، اس دنیا کے مال نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. جب بڑے بڑے پیسے والے مرتے ہیں نا، ایک نگاہ اٹھا کے یوں دیکھتے ضرور ہے یہ ہم نے سب اکٹھا کیا تھا، ایک لادے میں ہم سے چھن گیا، اور ایک آنکھ کے جھپکنے کے وقت کی مدت کے اندر وارث اللہ تبدیل کر دیتا ہے. جو ایک لحظہ پہلے وارث ہوتا ہے، ایک لحظے کے بعد پھر وہ وارث نہیں رہتا، کوئی اور وارث بن جاتا ہے. جس کو پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا اب وہ وارث ہے، وہ مالک ہے. تیری مالکیاں ایک لحظے میں ختم کر کے رکھ دیتا ہے. دنیا کے مال کے لیے ان پاک باز ہستیوں کو، سنیں میری بات، ہمارے نزدیک حسنین کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول ہیں. ہمارے نزدیک ابو بکر ہمیں کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ سسر رسول ہیں. ہمارے نزدیک عمر کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ داماد علی ہیں. ہمارے نزدیک علی کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ داماد رسول ہیں صلی اللہ. ہم نسبت رسول کو دیکھتے ہیں. کسی نے کہا نبی علیہ السلام علی کی وجہ سے بلند ہوئے، ہم کہتے ہیں نہیں، علی نبی کی وجہ سے بلند ہوئے. کسی نے کہا حسن و حسین کی وجہ سے نبی سب بلند ہوئے، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم نہیں، حسن و حسین کو بلندیاں عزتیں نسبت رسول کی وجہ سے ملی. آج بھی ہم کہتے ہیں مدینہ طیبہ. کیوں؟ مدینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر، بستی. عربی زبان میں گجرات کو مدینہ گجرات کہتے ہیں، لاہور کو مدینہ لاہور کہتے ہیں، ساری دنیا کو کہیں گے. لیکن جب مدینہ کا نام آئے گا جو نبی علیہ السلام کی جہاں نسبت ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ شریف. ہم نے تو مدینہ شریف کے نام سے جناب گجرات بھی شریف، دادا کا رونا تھا، یہ گجرات بھی شریف ہے، وزیر آباد بھی شریف، لاہور بھی شریف، ملتان بھی شریف، لالا موسیٰ بھی شریف. ہر پہ میں ایک جگہ دے ادھر گیا نا، جہے پنڈ کن لگا باہر بورڈ لگیا ماجرا شریف، فلانا شریف. میں کیا بندے تے تھے کہ بندے دا پتر نہیں رہندا اس علاقے میں، سارے ہی شریف نے. شریف وہی ہے جس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے ساتھ. تو جناب اسامہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے کیا کرتا ہوں؟ اللہ جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے، تو اسے اپنا محبوب بنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ کے گھر گئے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ بھی بڑے مظلوم ہیں. ان کو جتنی یہ ذاکر حضرات گالیاں دیتے ہیں نا، المان و الحفیظ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ گالیاں دینا کون سا شعبہ ہے؟ گالیاں دینا. میں اکثر بیشتر میں ایک دفعہ جا رہا تھا لاہور، تو میں بیٹھ گیا
کوچ تھی، کوچ میں بیٹھا، نام نہیں میں لیتا، ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے میں نے کچھ شکل و شبات دیکھی تو وہ مجھے پہچانتے تھے، میں نے بھی انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے کوئی بات چھیڑنے کی کوشش کی تو میں مختصر بات کا عادی ہوں، میں نے کہا ایک بات بتاؤ۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کبھی کسی شریف آدمی نے گالی دی ہے؟ بس میں نے کہا یہیں ختم کر لیتے ہیں ساری بحث۔ کبھی کسی شریف آدمی نے گالی؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تو کسی کو معاف نہیں کرتے، آپ تو ابو بکر صدیق سے شروع ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں باقی 3-4 رہ گئے تھے، سارے ہی مرتد ہو گئے تھے۔ آپ نے تو جناب اس میں سے کسی کو معاف نہیں کیا، جن کے نام لیتے ہو ان ناموں میں علی کا نام نہیں ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، شریف آدمی گالیاں نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی 2 کام نہیں کیے، ساری زندگی۔ میں اللہ کے ممبر، نبی علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی 2 کام، ایک گالی نہیں دی، ایک اپنی بیوی کو مارا نہیں۔ 2 کام نہیں کیے نبی علیہ السلام نے، ایک گالی نہیں دی اور اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں۔ ساری زندگی آپ نے گالی نہیں دی، اور آپ نے کہا ہے میں گالیاں دینے والا نہیں ہوں۔ تو جن کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے ان کی زبانیں گالیوں سے پاکیزہ ہوا کرتی ہیں، پھر ان ہستیوں کو گالیاں دینا، ان ہستیوں کو گالیاں دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان میں بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ فرمایا دنیا میں آپ کے کون سے وزیر ہیں؟ فرمایا ابو بکر میرا وزیر ہے، عمر میرا وزیر ہے۔ کل میں سوچ رہا تھا، پچھلے جمعے میں میں نے کہا تھا، پھر دہرا دیتا ہوں، عمر تو ایک ایسی چیز ہے ہر گھر کے اندر ہے، ہر گھر کے اندر ہے، دشمنوں کے گھر کے اندر بھی ہے، یہ کھٹکھٹا ہے دشمنوں کے دلوں میں۔ جاؤ جا کے پوچھو تیرے بچے کی عمر کیا ہے، تیرے بھائی کی عمر کیا ہے، تیرے باپ کی عمر کیا ہے، تیرا دادا کس عمر میں گیا۔ عمر کو اتنا اللہ نے سر بلند کیا کہ یورپ کے عیسائیوں نے اپنے ملک میں عمر لا نافذ کر دیا۔ جاؤ آج بھی جو پیسے لیتے ہیں نا پاکستانی بھی وہاں مال اکٹھا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی عجیب قوم ہے نا، ان کو تو مال چاہیے بھائی، جیسے طریقے سے بھی آئے، مال آنا چاہیے، بس آنا چاہیے، مرتے مر جائیں گے، ان کے پیٹ بھرنے والے نہیں ہیں، کام کاج کرتے کوئی نہیں، بچے بنائے چلے جا رہے ہیں، پیسے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ عمر لا کی برکتیں ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں جہاں عمر 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 نہیں بولا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اتا خباء فاطمہ، آپ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے آتے ہی پوچھا کہ میرا نواسہ حسن کہاں ہے، میرا نواسہ حسن کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت حسن کا بھی نام نہیں لیتے اتنی عقیدت کے ساتھ، اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی بتا دوں گا ٹائم ہوگا تو۔ حضرت حسن کا کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی حسن کر کے بھی کسی نے سنیا جی کبھی؟ اس کی وجہ ہے ایک خاص، خیر یہ میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرا نواسہ حسن کہاں ہے؟ اچھا، سیدنا حسن علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی نا تو حدیث میں آتا ہے جاء یسعى حتی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ۔ حسن نے جب حضور کی آواز سنی نا جاء یسعى،
دوڑتے ہوئے آئے. کبھی آپ نے کسی معصوم بچے کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے دوڑتا ہوا آتا ہے؟ جاء یسعی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حسن کہاں ہے؟ جواب کی نوبت نہیں آئی. سیدنا حسن دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. حتی ایتمکا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے جبھی ڈال لی. جن کے سینے حضور کے سینے سے لگے ہیں. پچھلے جمعے میں نے غالباً بتایا تھا امیر معاویہ کے متعلق کہ نبی علیہ السلام سوار ہیں اور آپ کی پشت کے ساتھ معاویہ کا کیا لگ رہا تھا؟ سینہ. تو نبی علیہ السلام کیا دعا دے رہے تھے؟ اللہ معاویہ کے سینے کو قرآن کے علم سے منور فرما دے. جن کی آپ کی پشت سے معاویہ کا سینہ لگے. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک صحابی نے نا لڑتے 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 جنگیں لڑتے لڑتے سمندر کے کنارے پہنچے. تو وہاں حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ آخری جگہ پر پہنچ گئے تو سمندر کے کنارے گھوڑا کھڑا کر کے نا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگے اللہ اگر مجھے پتا ہونا اس سمندر کے بعد بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، تیری جلالت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ گھوڑا سمندر کو پار کرتے ہوئے تیرے دین کو بچا کے چھوڑے گا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں. تیری جلالت کی قسم ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی کوئی زمین کا ٹکڑا موجود ہے، تیری جلالت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سمندر میں ڈال کے اس آخری کنارے پہ پہنچ کے بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد لڑوں گا. تو جناب جن کی پشت کے ساتھ جن کا سینہ لگ جائے وہ سر بلند ہو جائے، اور جن کے سینے کے ساتھ سینہ لگ جائے، جن کے سینے کے ساتھ سینہ لگ جائے ان کا مقام پھر کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر سے آئے نا تو جفی بالی نبی علیہ السلام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ میں حسن سے، اللہ تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. اور اللہ دنیا میں جو حسن سے عقیدت و محبت رکھے اللہ اسے بھی محبوب بنا لے، اسے بھی محبوب بنا لے. تو جناب ایک اور مقام آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. نبی علیہ السلام کے عبداللہ چچا کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. فرمایا ایک دفعہ نبی پاک بھائی سون دی اجازت نہیں، میں بالکل سوٹی کٹ مارنی جے، پھر نہ آکھیا جے کہ ساڈی انسلٹ ہو گئی. انسلٹ بھی تو بڑی جلدی اس قوم دی ہوندی ہے نا، قوم بڑی حساس ہے انسلٹ دے معاملے وچ. ہاں بڑی حساس ہے، بڑھیاں کول سارے ڈرتے. انج کر کے ویکھے نا ایک باری بڑھی شام تک تو نیندر نہیں آتی، تو شامی ویس نے سارے کروٹاں بدلدیاں تہاڈی گزر جاندی. مسیتی 5 منٹ بہ جایا کرو اکھاں کھول کے، خیر ہی کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ہم نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت پشت مبارک پر حضرت حسن سوار ہیں. حضرت حسن سوار ہیں. کدی کھڈایا جے کسی بچے میں انج کر کے سواری بن کے لے تو ایتھے بہ جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڈا رہے نے کنوں؟ حضرت جنوں حضور کھڈا رہے نے، پھر یار دا مقام کی ہوئے گا؟ سوچو تو صحیح نہ تک. جنوں حضور کھڈا رہے نے او دا مقام کی ہوئے گا؟ صحابی نے جب دیکھا کہنے لگا نعم المرکب یا ولد، کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی نعم المرکب، کتنی. آگے سے نبی علیہ السلام پتہ کیا کہا؟
نعم الراکب ہوا، اس سے بہترین سوار بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ دیکھنے والے تو کیا کہا؟ نعم المرکب، ایسی سواری کائنات میں کسی کو ملی نہیں۔ فرمایا ایسا سوار بھی کسی کو ملا نہیں، ایسا سوار بھی کسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے وعلیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی۔ فرمایا جب آئے نا تو بچے تھے، کبھی گر جاتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے۔ چھوڑا کیوں؟ گرتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ گرمی بڑی سخت تھی، تپش تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب میں کہتا نہیں ہوں، دل تو بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جہاں میں کھڑا ہوں نا، اس کے تقاضے بڑے نازک ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالنا پڑتی ہے۔ کیا کیا ان کے ساتھ لوگوں نے، کیا کیا ان کے ساتھ لوگوں نے، کیا کیا ان کے ساتھ لوگوں نے، جن کا چلنا گرمی میں حضور کو برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، دونوں کو یوں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ دنیا میں ایسے بچے ہیں جن کو پہلی صف میں بٹھایا نبی علیہ السلام نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علیہم قمیصان احمران یمشیان و یعصران، آج چلتے تھے اور گرتے تھے، چلتے تھے اور گرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ دوبارہ جب خطبہ شروع کیا تو آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ سے مراد یہ فتنہ لینا جو ہمارے لیے فتنہ بنی ہوئی ہیں اولادیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد یہ ہے کہ آزمائش ہیں۔ کیا ہیں؟ آزمائش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قطعت حدیثی، کہتے ہیں میں نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے حسن و حسین آ رہے ہیں اور پاؤں ان کے چل رہے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمعے کا خطبہ چھوڑا، ان کو جا کے اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ان کے بوسے لیے اور پھر اپنے سامنے لا کے بٹھایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں نے پوچھا حذیفہ تجھے کتنے دن ہو گئے کہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گیا؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گیا؟ کہنے لے ماں جی بڑے ہی دن ہو گئے ہیں، مصروف رہا۔ فنالت، اماں کو غصہ آیا، سخت سست کہا کیوں نہیں گیا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں گیا، فصلیت معہ المغرب، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، لیکن بیٹھا رہا ادب سے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں پتہ کیا رواج ہے، مجھے غصہ بڑا چڑھ رہا ہے، پھر میں نہ نس جائے گا ادھر میں غصہ گھٹ ہی کرو، انہوں نہیں سمجھ ہونی، تھی سمجھن والے ویسے اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مسئلہ لوگ مینوں پوچھتے ہیں، جڑا کول بیٹھے ہوندے نا انہوں قبض ہوئی ہوندی کہ میں فٹافٹ بولا تو میں انہوں مسئلہ دساں، مطلب لوگ سمجھن میں شاعری عالم نے تے ایک کھ نہیں جانتا۔ یہ بڑی بیماری ہے، لوگوں بولنا شروع کر دیں کہ مسئلہ دس، اور خدا کے بندو ایک عالم دین اگلے کی عقل کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتا ہے،
آپ کو لاٹھی مار دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کس طرح کرنی ہے۔ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، حدیث ہے، جتنی عقل کا کوئی مالک ہے اس کے لحاظ سے اس سے گفتگو کرو۔ ہمارے پاس جو بیٹھا ہوا تو اسے قبض ہو جاتی ہے کہ اب میں نہ بولیا تو پھر یہ پتہ ہے میں پھر نہ اگلا جمعہ پتر تو ہی پڑھائی۔ کئی جگہوں پر ہمیں تجربات ادب کا سخت ادب کے خلاف ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک دو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بات کو سنیں، پھر نہیں تو پھر ہاں۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں گئے، فصلیت معہ المغرب، کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے پیچھے، تو میں بیٹھا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں پڑھیں، پھر نفل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے آگے نہیں بڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، کہتے ہیں پھر میں نے عشاء کی نماز پیچھے پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف سے باہر تشریف لائے، کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ میرے قدموں کی آواز سنی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے میرے پیچھے؟ فرمایا حذیفہ ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قد غفر اللہ لک ولأمک، اور یارو جن کے لیے اللہ کے رسول کہہ دیں کہ اللہ تو انو بخش دے، نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں قد غفر اللہ لک، اے حذیفہ اللہ تینو ہی نہیں والے امک، اللہ تیری مانوی بخش دے، اللہ تیری مانوی بخش دے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول حاضری دینے آیا ہوں، زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، میری ماں نے کہا تھا، میری تو ساڑیاں پتہ مائیاں کیاں نے شدولہ صاحب گیا تھے میرے کے نہیں، قبراں دے پجاری بنایا اس قوم، قبراں پوجن والا، قبراں پوجو۔ میں تو کہنا ہونا نا اتنے تو ہر حکمران ڈیڑھ گٹھا پیر رکھے ہیں، اور سنو میں اج بھی کہنا اگر یہ خدا کی قسم مشکل کشا ہوتے تو پاکستان دنیا کا بلند ترین ملک ہوتا ہے۔ جب تک دنیا جاہل ہے ان پیروں کی جناب پھبی ہوئی ہے۔ وہ جڑا اگلے دہڑے اتنے آیا تھا جی وہ شو کرنے والا کہتا میں رات سوندا ہی نہیں، تو دماغ کا علاج کرانا نہیں سوندا تو بیمار ہے، تو بیمار ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تیری بخشش فرمائے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے میری ماں نے کہا تھا نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے آؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حذیفہ آج ایک فرشتہ آیا ہے میرے پاس، بس ایک منٹ پہ ہو، آج ایک فرشتہ آیا میرے پاس جو آج سے پہلے آج تک زمین پر نہیں آیا۔ وہ آیا مجھے سلام کرنے کے لیے، وہ آیا مجھے سلام کرنے کے لیے، آیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ سلام کر۔ سانوں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ایک نا دتا ہے موقع نبی علیہ السلام تے سلام کرن دا، جتھے کرنا ہے اتھے کر دے نہیں، جتھے نہیں کرنا اتھے کرنے ہیں۔ کتھے کرنا ہے؟ التحیات وچ السلام علیکہ ایھا النبی، وہ تو اسی پڑھنی نہیں نا، وہ تو ساڈے پیر پڑھ گئے، ساڈے بڑے پڑھ گئے، وہ تو وہ پڑھ گئے۔ جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھنا نہیں، جہاں نہیں پڑھنا وہاں پڑھنا ہے۔ جو سمجھائے اسے کہتے ہیں یہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط، فرمایا حذیفہ آج ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے جو آج سے پہلے آج تک زمین پر نہیں آیا، اور آیا ہے مجھے سلام کرنے کے لیے۔ ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ فرمایا
اس کے بعد اس نے اللہ کی طرف سے مجھے ایک بشارت بھی دی. بشارت کا معنی سمجھتے ہو؟ خوشخبری. کیا دی؟ ہاں خوشخبری دی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل سننا ذرا. ان فاطمہ سیدۃ نساء. ان کو میں ضرور پیغام دوں گا جن کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یزید کو ان کے مقابلے میں رکھ کے ان کی اہانت کرتے ہیں. وہ سوچ لیں کہ جنت کی خاتونوں کی سردار آپ نے کس کو بنایا ہے؟ سیدہ. سن لیں ذرا, کس کو بنایا؟ سیدہ. ہوش کے نہ کھل لو, ہوش کے نہ کھل لو. ہمیں تاریخ نہ پڑھاؤ, ہمیں قرآن و حدیث آتا ہے. ہم سے جس نے بات کرنی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرے. خدا کی قسم یزید ان کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے. ان سیدہ فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن و حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے. اتھے بڑھا پولی جو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت نے کہا کہ اتھے جنت میں کسی بڑھی عورت نے بڑھے نے نہیں جانا تو رون لگ پئی. سمجھا میں تو بڑھی مائی ہو گئی. آپ نے فرمایا اتھے بڑھا ہونا ہی, بڑھا ہونا ہی. اور بولو تو صحیح, بڑھا ہونا ہی کوئی نہیں. کہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اور جوانہ دے سردار کون ہوں گے؟ حسن تے حسین ہوں گے. اور خدا کی قسم جو ان کی حالت کے مقابلے میں یزید کو رکھتے ہیں اپنے انجام کی خیر منائیں. وآخر دعوانا